اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیر، منگل، بدھ و جمعرات ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے ممتاز علماء سے، سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات آج ہمیں کیا پیغام دے رہی ہیں، یعنی آج سے مراد آج کے انسان کو کیا پیغام دے رہی ہیں۔ ہدی للناس، قرآن کریم تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان کرتا ہے۔ ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات کے معنی اور مفاہیم ہمارے سامنے بہت ہی آسان الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہم سوال و جواب کے لیے رکھے ہوئے ہیں ہم نے۔ ان 2 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے لیے رہنمائی۔ خواتین و حضرات، کچھ ویڈیو کوئسچنز بھی ہوتے ہیں جو ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر وہ سوالات ریکارڈ کرتے ہیں، ان سوالات کو بھی مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام۔ عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں ایک دنیا کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا، آج کے مسائل پر گہری نگاہ رکھتے ہیں، فارغ التحصیل ہیں آپ دارالعلوم کراچی سے۔ مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ آل عمران اور آیت نمبر 164۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ مفتی نجیب صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال سید سلامت علی صاحب کا سوال ہے۔ مفتی صاحب، انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے آداب کیا ہیں، اور ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہمارے صدقات قبول ہو گئے؟ انفاق فی سبیل اللہ دین کا ایک ایسا شعبہ ہے جو اللہ جل شانہ نے جہاں بھی مومنین کی صفات گنائی ہیں وہاں پہ ایک صفت جو ہے وہ یہ گنائی ہے کہ جو کچھ ہم نے مال ان کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور انفاق
صدقہ، اطعام، تین طرح کے الفاظ قرآن کریم میں آتے ہیں جو تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں۔ کہیں صدقے کو کھانا کھلانے کے حوالے سے بات کی گئی ہے، کہیں صدقے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور کہیں انفاق کا لفظ استعمال کیا گیا، اور ایک اور لفظ ہے ایتاء الزکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا جہاں پر آیا ہے وہ تو ایک الگ کیٹیگری ہے، اس کے علاوہ یہ تینوں الفاظ عمومی صدقات کے لیے ہی آئے ہیں۔ اس کی فضائل ہیں، اور انفاق فی سبیل اللہ یعنی بنیادی طور پہ جو اسلامی معاشی نظام ہے اس میں معاشیات کو، کیونکہ معادیات کو سامنے رکھ کے طے کیا گیا ہے کہ آپ معاد کو سامنے رکھیں، آخرت کو سامنے رکھ کر آپ کا سارا کچھ ہے۔ اس حوالے سے آپ انیق بھائی، عجیب بات یہ ہے کہ آپ قرآن کریم میں کمائی کے حوالے سے صیغے تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو الفاظ نہیں ملتے، اور انفاق کے آیات ہی آیات ہیں، سورہ بقرہ سے شروع ہو جائیں اور آفاق، انفاق 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 انفاق۔ سب سے پہلا تصور جو قرآن کریم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو مال اور دولت عطا کی گئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، حقیقی مالک اللہ جل شانہ ہیں، اور آپ کسٹوڈین ہیں، آپ کو یہ دی گئی ہے، اسی لیے اپنی مرضی سے خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، پابندیوں کے ساتھ اس کے خرچ کرنے کی اجازت۔ وہ پابندیاں مال کیسے حاصل کیا جائے گا کچھ اس حوالے سے ہیں، کیسے اس کو برتنا ہوگا، خرچ کیسے کیا جائے گا کچھ اس حوالے سے ہیں، کن پر خرچ کیا جائے گا کچھ اس حوالے سے ہیں، اور ان حوالے سے ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی ہیں۔ اچھا، اب مال کے اندر تو سب سے پہلی شرط یہ لگائی ہے کہ وہ حلال اور طیب ذرائع سے حاصل کیا جائے گا، تو مال کا حلال ہونا پریمنری شرط ہے، پہلی شرط ہے۔ اور اس کے فضائل ہیں، صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں سورہ بقرہ کے اندر، کئی مثالیں ہیں، جیسے ایک مثال ہے کہ بھئی اس کی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کسان جو ہے وہ کاشت کرے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک ایک خوشے سے جو ہے وہ 7 بالیں ہوں، اور ہر بال کے اندر جو ہے وہ 100 دانے ہوں، تو یعنی ایک خرچ کرتا ہے آدمی تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا عطا فرما رہے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے کھا پی کے ختم کر دیا یا آگے بھیج دیا، باقی تو جو بھی کچھ ہے وہ وارثوں کا مال ہے۔ اور اسی لیے بخل سے ممانعت فرمایا کہ ایمان اور بخل ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخیل پسند نہیں ہے، مال کا بخیل پسند نہیں ہے، سبحان اللہ، بخل پسند نہیں ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ یہ زکوٰۃ اس کا ایک حصہ تو ہے، لیکن جو قرآن کریم جس انفاق کی بات کر رہا ہوتا ہے وہ زکوٰۃ سے آگے کی چیز ہے۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ آپ نے 2.5% ہے، اس کی اپنی شرائط ہے، مال مخصوص کے اندر ہے، اس کے اموال ہیں، اس خاص اموال میں خاص مدت تک ہوگا اس کے بعد، لیکن اصل چیز جو ہے وہ ہے کہ اس سے زیادہ پہ خرچ، جیسے ایک فرض ہے نا ایک نفل ہے، تو صدقات انفاق فی سبیل اللہ بنیادی طور پہ اصل باب ہے نوافل کا، کہ آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اچھا، خرچ کرنا، اور فرمایا سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ تمہارے پاس مال ہو، اس کو بڑھانے کی امید ہو، اور یہ بخل بھی ہو کہ خرچ نہ ہو جائے، ان دو کیفیتوں میں رہتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، خوف بھی ہے، شوق بھی ہے مال بڑھانے کا، لیکن حکم آ گیا اللہ کا تو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، کیونکہ بوجھ پڑتا ہے، کسر پڑتی ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کہ بھائی صدقہ جو ہے وہ کسی سے جو کبھی کسی بزرگوں سے کوئی سوال کرتا تھا تو فرماتے تھے کہ بھائی خرچ کرو اور اتنا کرو کہ تھوڑی بہت کسر پڑے، تھوڑی بہت کسر پڑے، جی احساس ہو کہ کچھ جو ہے نا کچھ گیا ہمارے پاس اللہ کی راہ میں گئے، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور اللہ کی محبت کے حصول کے لیے۔ تو فرمایا سب سے پہلی شرط
جو ہے نا وہ جیسے اس کاشتکار کی مثال دی، تو ایک تو کاشتکاری کے اندر دانے کا صحیح ہونا ضروری ہے، کاشتکار کا فن کاشتکاری کا ہونا ضروری سبحان ہے، اللہ سبحان اللہ. جس زمین میں ڈال رہا ہے اس زمین کا زرخیز ہونا ضروری ہے. یہی حال صدقات کے لیے. دانا وہ مال ہے تو وہ اس مال کا حلال ہونا ضروری ہے، وہ مال حلال ہو. ٹھیک. فن کاشتکاری کیا کہ بھائی یہاں پر آدمی کی نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے دے رہا ہو، دکھلاوے کے لیے نہ دے رہا ہو، ریاکاری کے لیے نہ دے رہا ہو، جتلانے کے لیے نہ دے رہا ہو. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس کو دے رہا ہے وہ بھی مصرف ہو، جہاں پہ خرچ کر رہا ہے. لیکن انفاق فی سبیل اللہ کا باب کیونکہ بہت عام ہے اور اس کا امپیکٹ بہت عام ہے صدقے کا، یعنی زکوٰۃ تو مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے نا، صدقہ تو عام ہے، آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. اور اب یہاں پر پھر اس بات کا خاص طور پہ لحاظ رکھا گیا کہ آپ نے جب اس کو دے دیا تو اب اپنے صدقے کو ضائع بھی نہ کریں. صدقہ ضائع کیسے ہوتا ہے؟ صدقہ ضائع ہوتا ہے اس کو جتلا کر، کہ آپ نے اس کو احسان جتلایا یا اس کے بعد آپ نے تکلیف پہنچائی، اس کو تکلیف پہنچائی، ایسے الفاظ کہے، یا آپ نے ڈانٹ ڈپٹ کی. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں خواتین اور بعض جگہوں پہ جو گھریلو ملازم ہوتے ہیں، ان پہ جب کوئی آدمی ان کو صدقہ دے رہا ہوتا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے، اور ان سے کوئی بات جو ہے وہ ایسی ہو جائے جو ناگوار گزرے، تو آدمی وہ مالی احسانات بھی جتلا رہا ہوتا ہے جو حالانکہ اس نے بطور صدقے کے دیے تھے. ٹھیک. کوئی انکریمنٹ بونس تو نہیں تھا جو آپ نے اس کے عوض دیا تھا، آپ نے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے جذبے سے دیے تھے. جی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بہت اہم ہے کہ جب آپ یہ دے رہے ہوں اس کے بعد کوئی یعنی ایسے الفاظ نہ کہیں جس سے اس کو ناگوار گزرے، اور اس کو ناگوار نہ گزرے اور صدقہ باطل نہ ہو جائے. صدقہ باطل نہ ہو جائے. تو صدقہ باطل کیسے ہوگا کہ بھئی آدمی نے جو کچھ کیا تھا وہ آپ نے اس ریاکاری یا ان الفاظ کی وجہ سے اس کو ضائع کر دیا، وہ اوپر پہنچ ہی نہیں سکا. اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز قرآن کریم نے ادب بتایا کہ بھئی آپ جو چیز دے رہے ہیں وہ ردی چیزیں نہ ہوں. قرآن کریم نے عجیب مثال دی، فرمایا کہ جس چیز کو خود لیتے ہوئے ناپسند کرتے ہو وہ تم دوسرے کو کیسے دے رہے ہو. تو علماء نے، مفسرین نے لکھا کہ بھائی اگر تو ایک آدمی کے پاس مشترک چیزیں ہیں بہت ساری، کہ ردی بھی ہیں اور بڑھیا بھی ہیں اور متوسط بھی ہیں، اور وہ سب ملا کے تھوڑی تھوڑی بڑھیا میں سے دے دے، اس میں سے دے دے، تو پھر تو صحیح ہے. لیکن پہلے سے نیت کی ہوئی ہے کہ جو چیز اب کسی کام کی نہیں ہے بھائی وہ دے دو. اردو میں محاورہ ہے نا، مری بھی بھیڑ اللہ کے نام، کہ وہ ایسا نہ ہو کہ بھائی آدمی جو چیز جو ہے نا وہ کسی قابل نہیں رہ گئی تو اب آپ نے اس طرح کر دیا. اور اگر کوئی دے بھی رہا ہے ایسی چیز تو پھر علماء نے لکھا کہ پھر اس موقع پہ صدقے کی نیت نہ کرو، بس دے دو استعمال کے لیے اس کو. یہ نہیں، کیونکہ صدقہ بہت بڑی چیز ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو درمیان میں لے کے آ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ آپ کی مخلوق ہے، آپ کی فیملی ہے، اور میں اس کو دے رہا ہوں، ان کا حق ہے، کیونکہ وہ سائل کا اور محروم کا حق ہے آپ کے مال میں نا، ان کا حق ہے. اب آپ نے وہ حق پہنچا رہے ہیں، اور حق اب ردی اور گھٹیا چیز کہ اگر آپ کو کوئی دیتا تو طبیعت کو ناگوار ہوتا، آپ نہ قبول کرتے. ہاں آپ نے اس کو دے دیا برتنے کے لیے، تو اب یہاں پر صدقے کی نیت نہ کرو، اب یہاں پر صدقے کی نیت نہ کرو. اور خاص طور پہ اس جگہوں پہ جہاں پہ ہمارے ہاں پرانی چیزیں اس طرح دینے کا رواج ہوتا ہے صدقے کے طور پہ، بھائی وہاں پر آپ استعمال کے لیے دے دیں تو آپ کو استعمال کا ثواب مل جائے گا. صدقے کی نیت نہ کرو سبحان اللہ، کیونکہ ردی اور گھٹیا چیزیں صدقے میں نہیں دی جائیں گی. پھر اسی طریقے سے صدقے کا ایک باب وہ ہوتا ہے کہ آدمی کوشش کرے کہ بھائی صدقہ دیتے وقت ہم وہ جو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جو چیز پسند ہے وہ بھی صدقہ دیا کرو. آپ کو کوئی لباس بہت پسند ہے، کوئی چیز پسند ہے آپ کو، کیونکہ یہ تحفہ، یہ صدقہ کس کی بارگاہ میں دیا جا رہا ہے. ہم کسی دوست کو کوئی گھٹیا تحفہ یوزڈ وغیرہ نہیں دے سکتے کہ دوست میرا کیا سمجھے گا. اب جو اللہ
اللہ سے بڑا طیب کون ہو سکتا ہے؟ تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، وہ چیز یعنی بلکہ تم نیکی تک ہرگز نہیں پہنچ پہنچ ہی سکتے. نہیں سکتے. یہاں سے اللہ بات شروع کر رہا ہے نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، وہ چیز جس کو تم نے اللہ کی راہ میں دیا، جو چیز تمہیں محبوب تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو پھر ہمارے رویے تو یہی جو سوال ہے نا، یہ سوال میں چیز آ رہی ہے جو اس سے مترشح ہوتا ہے کہ بھئی ہم اپنے رویوں کو دیکھیں کہ ہم جب دے رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر ایک اور بات اس کی کہ کس کس کو دیا جائے، کس کس جگہ پہ صدقہ ہے. جی ہاں، تو فرمایا اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا صدقہ ہے، سبحان اللہ. اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا صدقہ ہے، بہن بھائیوں پہ خرچ کرنا صدقہ ہے، یتیموں پہ خرچ کرنا صدقہ ہے. سبحان اللہ. تو سب سے پہلے تو آدمی جب کبھی نیت کیا کرے، گھر میں آدمی خرچ کرتا ہی ہے. صرف نیت کرنے کی تو دیر ہے، آپ کو اجر مل جائے گا. ویسے بھی آدمی خرچ کر رہا ہوتا ہے، چیز لے کے آ رہا ہوتا ہے، آپ گئے، آپ کوئی پھل لے کر آ گئے تو بھائی یہ نیت کر لو آپ کچھ گئے، کیونکہ گھر والوں پہ جب آپ عیال پہ خرچ کر رہے ہیں وہ بھی صدقہ ہے. پھر آپ کی کوئی ہمشیرہ ہے، کوئی بہن ہے، کوئی خاندان میں یتیم ہے، تو کوشش کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا حصہ رکھا ہوا ہے. لیسا البر ان تولوا، وہ جو آیت نمبر 177 ہے اس میں یہ سارے لوگ بتائیں جن جن کا حق ہے اس مال کے اندر. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. تو اب آپ سوچیں کہ بھائی ہم یہ سوچیں، کبھی کبھی میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ کبھی کبھی یہ ضرور سوچا کرو کہ ان تمام لوگوں کا حق ہے میرے مال میں، تو میں نے اپنے مال میں سے ان لوگوں پہ اس کیٹیگری پہ خرچ کیا یا نہیں کیا. اللہ اکبر. کتنے مسافروں پہ میں نے اس مہینے خرچ کیا، کتنے میں نے یتیموں پہ خرچ کیا، کتنے غریبوں پہ خرچ کیا، کتنے فقراء پہ خرچ کیا. کیا میرے مال میں کوئی ایسا حصہ ہے جو میں ہر مہینے یتیموں کو دیتا ہوں؟ میرے خاندان میں یتیم موجود ہیں، میرے خاندان، تو بھائی ان کی آدمی جو کفالت کا اہتمام کر لے، جو کچھ کر سکتا ہے تھوڑا بہت وہ اس کا اہتمام کر لے. تو سب سے پہلے تو رشتہ داروں کو دیکھے، گھر والے، رشتہ دار، آس پاس، اور پھر ظاہر سی بات ہے آدمی کے ارد گرد جو متعلقین ہوتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے اس کے اندر آ رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے اندر آدمی کوشش یہ کرے جو ہم نے بزرگوں کا طریقہ دیکھا، اور کہ کچھ حصہ اپنی تنخواہ کا نکال کے الگ کر دیا کرے فی سبیل اللہ کے بعد، ٹھیک، اور اس میں سے پھر خرچ کرتا رہے. کیونکہ دیکھیں نا، زکوٰۃ تو ہر جگہ نہیں خرچ کی جا سکتی ہے. ٹھیک. آدمی کوئی، کسی نے مسجد بنانی ہے، کسی نے جو ہے نا وہ کہیں پہ شفا خانہ بنانا ہے، کوئی عمارت بنانی ہے، کسی نے کوئی تعلیمی اخراجات کے لیے، تو ہر جگہ تو زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. تو آپ کو وہاں پر بھی یہ صدقے کا باب ہے سارے کا سارا. بھائی آدمی جو ہے نا وہ کسی جگہ پہ کوئی مسافر ہے، کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے، تو آدمی نے اس لفافے سے نکال کے اس کو دے دیا. ٹھیک. اور اس میں آدمی اپنی کیٹیگری کر لے، اپنے اعتبار سے جتنا ہو 5% کر لے، اور ہر مہینے کچھ اتنے پیسے نکال کر الگ کر دے. اور اس کے، اور پھر ہم نے یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ کوشش کیا کریں کہ اپنے بچوں کے ہاتھ سے چیزیں دلوایا کریں، لے جائیں بچوں کے ہاتھ سے دلوائیں تاکہ ان کو بھی دینے کی عادت پڑے. ٹھیک. اور ظاہر سی بات ہے اس کی جب عادت پڑ جاتی ہے تو آدمی کا مزاج بن جاتا ہے. اب ہمیں پاس کبھی کبھی باہر سے یہ سوالات آ رہے ہوتے ہیں کہ ہر وقت ہمارے پاس تو میسر نہیں ہوتا، ہم کہاں چیریٹی کریں، ہر وقت تو ہر جگہ یہاں نہیں ملتا ہے. تو بھائی وہ جو تجویز علماء دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ اچھی تجویز ہے کہ بھائی آپ اپنے گھر میں کوئی چیریٹی باکس رکھیں، کوئی ایک چیز نکال کے رکھیں جس میں اپنے بچوں سے چیریٹی کروائیں ان کو، کہ بھائی یہ آپ صدقہ جو ہے نا اس کی عادت ڈالو. اور صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے. جہاں جہاں جیسے کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جانا سبب ہے، دوائی کا کھانا سبب ہے، اسی طریقے سے صدقہ بھی شفا کا سبب ہے، دعا بھی شفا کا سبب ہے. یہ بھی سبب ہے، یہ بھی اسباب حقیقی ہیں. جس طریقے سے باقی اسباب ہوتے ہیں اسی طرح یہ بھی ہیں. تو آدمی کو کوئی پریشانی آئی، کوئی ناگواری آئی، تو آدمی کو بھئی صدقے کا اہتمام کرے، اس وقت صدقہ دے. ہاں یہ جو ہمارے ایک چیز مشہور ہو گئی ہے کہ صدقے میں کوئی پرٹیکولر جو ہے نا وہ اسی طرح کوئی بکرا ذبح ہونا چاہیے اور خون یہ کوئی چیز نہیں ہے. اصل چیز ہے کسی مسکین، غریب، فقیر، یتیم، کسی کی ضرورت کا پورا کر دینا. وہ ضرورت کچھ بھی ہو سکتی ہے اس کی.
اور وہ ضرورت ہو سکتا ہے کسی کی ضرورت کھانا ہو، کسی کی ضرورت جو ہے وہ کوئی اور چیز ہو، تو آپ اس کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ اور اس میں ہم جو ہے نا وہ خاص طور پہ اس کا اہتمام کر لیں کہ بھائی صدقے کے اندر بس اپنی نیت کو درست رکھیں، اس کے احسان کو نہ جتلائیں۔ اور ہاں ایک صدقے کی اور بھی قسم ہے، جو آدمی اگر خدا نہ خواستہ کسی کے پاس حرام مال آ گیا ہو، اب مال ہے حلال نہیں ہے، حرام مال آ گیا، اب تو فرمایا حرام مال میں اگر تو آپ کو مالک پتہ ہے، مثال کے طور پہ کسی کا پیسہ ہے ادا نہیں کیا ابھی تک، تو اس پیسے سے صدقہ نہ کرے بلکہ پیسے کو واپس کرے، کیونکہ اس کا مال حرام، اور مال اس کی ملکیت، اس کی اجازت کے بغیر ہے آپ کے پاس۔ اور تو پہلا حکم تو اس میں یہی ہے کہ آپ اس کو لوٹائیں۔ اچھا دوسرا بعض ایسا ہے کہ کوئی سود کا پیسہ آ گیا، کوئی اس کے پاس چیزیں آ گئیں، اب یہاں پر حکم یہ ہے کہ اپنے مال کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو آپ کسی فقیر کو بغیر صدقے کی نیت سے دیں، ٹھیک، صدقے کی نیت نہ کریں، ٹھیک، جیسے ہم نے وہاں پہ کہا تھا۔ ہاں علماء نے ایک بات لکھی کہ اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ جب آدمی نے اللہ کے اس حکم کو پورا کیا اور کوشش کی اپنے مال کو پاک کرنے کی، تو اس اطاعت پہ اس کو اجر ملے گا، سبحان اللہ، اس سبحان اللہ۔ اطاعت پہ اجر ملے، لیکن صدقے کا وہاں پہ نیت نہیں کرے گا کیونکہ مال حرام ہے۔ جی، کیونکہ مال حرام ہے، اور مال حرام یہ مال خبیث کسی طیب کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ سود مال گھٹاتا ہے اور صدقات مال بڑھاتے ہیں۔ اچھا، اب بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے نا، جیسے 1,00,000 روپے سود کے کسی کے پاس آئے، اس کا مال تو بڑھ گیا، کسی نے صدقات میں جو صدقات نافلہ ہوں یا صدقات واجبہ ہوں وہ ادا کر رہا ہے، تو بظاہر 1,00,000 کم ہو گئے۔ ہاں اس کو نظر آئے گا کہ بھائی میرے جو ہے نا پیسے کم ہو گئے۔ اب صدقات جو اللہ فرما رہا ہے، اللہ سے زیادہ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ جب فرما رہا ہے تو اس کی کیا حکمت ہے؟ اس میں صدقہ کرنے سے مال بڑھتا کیسے ہے اور سود لینے سے مال گھٹتا کیسے ہے؟ دیکھیں اصل بات تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو اللہ کی ذات عالی پہ یہ یقین رکھنا، اللہ کے دیکھیں جو مال کی کمائی اور خرچ کرنے کے احکامات ہیں یا ویسی عبادات ہیں، اطاعت کا ایک بنیادی حکم ہے کہ آپ کو اس وقت آنکھ آپ کی کچھ بھی دیکھ رہی ہو، حکم آ گیا، اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکا دی، سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے۔ لیکن اب تو سمجھ میں بھی آ رہا ہے، آدمی جب صدقہ دے رہا ہوتا ہے تو اس صدقات دینے سے آدمی کئی طرح کی آفات پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور جب سود آتا ہے تو سود انسان کے رویوں میں تو فرق ڈالتا ہی ہے، کیونکہ فیاضانہ رویہ اور بخل کا رویہ دو مختلف رویے ہیں بالکل، ٹھیک، ان دونوں رویوں کا انسان کی شخصیت پہ بالکل الگ اثر پڑتا ہے، تو وہ تو پڑ ہی رہا ہوتا ہے، انسان کی شخصیت پر بھی اور انسانی معاشروں پر بھی پڑتا ہے۔ اور معاشرے ایسے نہیں ہو جاتے کہ کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں۔ اگر میرا پڑوسی بھوکا ہے، فقیر ہے، مفلس ہے، تو میں اس کا خیال رکھ رہا ہوں۔ اگر میں فقیر مفلس ہوں تو پورا محلہ میرا خیال رکھ رہا ہے۔ تو کیسے یہ انسان دوست معاشرے وجود پا رہے ہیں؟ ایسے معاشرے اللہ دیکھنا چاہ رہا ہے۔ اسی سے ہوتا ہے کہ جب ہر آدمی، اس لیے تو فرمایا نا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم کی مثال ہے۔ سبحان اللہ، اشتق کا عین و اشتق کا کل، اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح ہونی چاہیے۔ اس لیے تو لوگ مثال دیا کرتے ہیں کہ اگر مدینہ منورہ کی آبادی 1,000 فرض کی جاتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو ایک آدمی یہ سمجھتا تھا مسلمان مومن کہ میرے 999 مددگار موجود ہیں معاشرے میں۔ سبحان اللہ، سبحان ہر آدمی اس طرح سمجھ رہا تھا، اور ہر آدمی کو دوسرے کی فکر، ہر آدمی کو دوسرے کی فکر اپنی فکر سے زیادہ تھی۔ اور وہی اس لیے تو، اور یہ جو کانسیپٹ دیا ہے انویسٹمنٹ کا، کہ جب اماں جان نے وہ جو 2 کھجوریں تھیں یا وہ کہ گوشت کا ٹکڑا آیا اور خرچ کر دیا، اور فرمایا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ بھئی اب تو وہ ختم ہو گیا،
فرمایا نہیں یہ ختم نہیں ہوا، یہ باقی رہ گیا، ٹھیک۔ کیونکہ جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ باقی رہ گیا، سبحان اللہ، سبحان یہ تو ہے نہیں تمہارا، تو اصل تو باقی ہے ہی وہ۔ تو آخرت کو سامنے رکھ کر آدمی زندگی گزارتا ہے، جب آدمی ان صدقات کا اہتمام، اور سود جب آتا ہے تو اس سے بخل بھی آتا ہے، پھر سود اپنے ساتھ اور برائیوں کو بھی لے کر آتا ہے۔ سب سے بڑی برائی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ جنگ ہے، حرب من اللہ، اللہ سے براہ راست جنگ ہے۔ اور تو معاشروں کے اندر سودی رویوں سے آدمی کے اندر جب یہ بخل کے رویے پیدا ہوتے ہیں تو پھر آدمی دوسروں کے حقوق کی ادائیگی، ایثار، یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، مشکل اور ہو جاتی جیسا آپ نے فرمایا نا کہ مال سے محبت وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پورے قرآن کریم میں انفاق انفاق انفاق، صدقات، خیرات، نظر، اللہ اکبر، یہ سب، لیکن مال کو جمع کرو وہ کہیں نہیں ہے، بچت کرو، رکھو، سیونگز نہیں، بلکہ کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، اللہ اکبر۔ دولت کو ارتکاز کی شکل، کنسنٹریشن نہ ہو دولت کی، Circulation of wealth سرکولیشن ہوتی رہے۔ یہ اکنامکس کا اصول 1400 سال پہلے ہمارے دین نے ہمیں بتا دیا تھا۔ آج اکنامسٹ اس پر غور کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یار، ارتکاز دولت، ارتکاز دولت، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، بتا دیتا ہے اصول۔ یہ اصول یہ ہے، سسٹم تم بنا لو اپنا، لیکن دولت جامد شکل میں نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ جب یہ سمجھ میں آ گیا کہ بھائی میرے پاس جو، اور عجیب بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعبیر بھی کیسی عجیب رکھی نہیں صاحب، کہ فرمایا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ جب مطالبہ کرتے ہیں انفاق کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قرض سے تعبیر کر رہے ہیں، تو اللہ کو قرض دے، اور اللہ تبارک و، اور کیا قرض تو ڈیمانڈ لائبلٹی ہوتی ہے نا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ یعنی میں کسی بچے کو ایک 10 روپے کی اس کا پیکٹ دوں 10 کا، اور اس کے بعد کہوں بھائی ایک نوٹ مجھے دے دو، اب وہ بولے کہ میں کیوں دوں، تو بھائی میں نے ہی تو دیے تھے تمہیں، اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں میں نے ہی تو دیے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کسٹوڈین ہو، تم ان تک پہنچا دو لوگوں تک، تمہیں مرنے سے پہلے ریمبرس کر دوں گا۔ اللہ جل شانہ اپنے کھاتے میں نہیں رکھتے، سبحان اللہ، ملٹی پلائی بائی 10 کر کے ریمبرس کر دیتے ہیں، کم از کم، کم از کم، بلکہ وہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بڑھانا چاہیں تو وہ 700 گنا سے کتنا بڑھا دیں، یہ تو آدمی سوچ ہی نہیں سکتا نا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ، اللہ اکبر، کیا وہ ناپ تول کے نوازتے ہیں؟ اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، وہ سب، واللہ غنی حمید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غنی ذات۔ اصل بات یہ ہے انیک بھائی، یہ سودا بن دیکھے گئے، سودا ہی اللہ کے خزانوں پہ نظر کرتے ہوئے جب آدمی اللہ کی عیال پہ، اللہ کی فیملی پہ خرچ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک، کانسیپٹ آف برکت اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا آپ کو۔ سیونگز از ناٹ دا برکہ، برکہ از دا ٹوٹ، ایک اور اللہ، وہ ایک الگ کانسیپٹ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کا فیاضانہ رویہ ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ برکت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ، تو قرآن کریم نے جو یہ صدقات کا باب، یہ بہت بڑا باب ہے اور اس کے اندر بہت وسیع چیز ہے، تو ہم اور کوشش بھی کریں۔ فرمایا تمہارے جسم میں 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کا صدقہ واجب ہے تم پہ، تو بھائی ہم صدقات کا اہتمام کیا کریں صبح اٹھ کے۔ تو اپنے مطلب لاسٹ یہ ہے کہ بھائی ہم نے آداب تو بتا دیے، اب یہ کہ ہر آدمی کوشش کرے کہ کچھ نہ کچھ حصہ اپنی انکم میں سے الگ کر لیا کرے، اور یہ ہر ایک کا ویریبل ہے، ہر ایک کے اعتبار سے ہے، لیکن کچھ حصہ 1%، 2%، 3% زکوٰۃ کے علاوہ۔ سبحان اللہ، سبحان حضور اللہ۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں زکوٰۃ تو آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی، کبھی اتنا مال ہی جمع نہیں ہوا کہ زکوٰۃ آتی، خرچ کرنا خرچ کرنا خرچ کرنا خرچ کرنا، جی ہاں، جی ہاں، انفاق 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 انفاق۔ یہ انفاق انفاق انفاق، اور ابھی آپ نے جو ذکر فرمایا نا کہ 360 جوڑ ہیں ہمارے بدن میں، اس کا بھی صدقہ، تو وہ صدقہ ظاہر مالی تو یہ ہو چکا، لیکن اس میں الحمدللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، کم از کم 360 مرتبہ روز پڑھ کے صدقہ کرے۔ کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس پروگرام کے حوالے سے دیکھیں کہ عجیب حدیث یاد آ گئی، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں افضل صدقہ نہ بتاؤں؟ فرمایا کیا؟
میں افضل صدقہ یہ کہ تم کوئی دین کی بات کو سیکھو اور دوسرے کو سکھا دو. اللہ اب اکبر. جو ہمارے سب ناظرین دیکھ رہے ہو تو بھائی اس کا دوسروں کے ساتھ بیٹھ کے تذکرہ کر لو. ہم نے اتنے فضائل بیان ہوئے, چیزیں سنی, اب دوسروں کے ساتھ تو آپ نے دوسروں پہ صدقہ کر رہے ہوں گے, آپ کو صدقے کا اجر مل رہا ہوگا. تو الحمدللہ آپ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ, تو بھائی اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے یہ کہ ہم آپ سیکھا لوگوں تک سیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان محنتوں, کوششوں, کاوشوں کو قبول فرمائے. قبول فرمائے. ربنا تقبل منا. حورین فاطمہ ہیں, میرا خیال ہے حورین ہیں یا حورین ہیں, سرگودا سے. سوال ان کا یہ ہے کہ بعض مسلمان غیر مسلموں کی عبادت گاہوں اور ان کے مقدس مقامات کو وزٹ کرتے ہیں, کیا ایسا کرنا درست ہے؟ دیکھیں, جو وہ جگہیں جہاں پہ شرک ہو, اگر کوئی شرکیہ مقامات, ایسی جگہیں جہاں پہ شرک ہو رہا ہو, تو ان کو وزٹ نہیں کرنا چاہیے, ایسی جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے. اچھا, ایسی جگہوں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک. اور بلکہ وہ جگہیں اسی طریقے سے ان جگہوں پہ جانے کی ممانعت فرمائی کہ بھئی جہاں پر کوئی عذاب آیا ہو, کوئی ایسی آفت سماوی آفات آئی ہوں, جی, تو وہاں پر بھی نہیں جانا چاہیے. اور ایسی جگہوں کو پکنک اسپاٹس نہیں بنانے چاہیے ایسی جگہوں کو, بلکہ وہاں سے تو گزر جانا چاہیے, کیونکہ وہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ آدمی دل لگی کے لیے جائے, پکنک کے لیے جائے, دیکھنے کے لیے جائے. تو اگر کوئی ایسی عبادت گاہ ہے جہاں پر جو ہے وہ کوئی شرکیہ چیزیں ہیں, تو ایسی جگہوں پہ نہیں جانی چاہیے, نہیں جانا اجتناب چاہیے. کرنا چاہیے. اچھا مفتی صاحب, ایک سوال ابھی ذہن میں اٹھا, وہ یہ کہ بہت سارے غیر مسلم سربراہان وغیرہ یا بہت ہی یعنی اعلیٰ شخصیات جو ہوتی ہیں, ان کو دینی جو مقدس مقامات ہوتے ہیں, بڑی مساجد ہیں ہماری مثلاً, وہاں وزٹ کرایا جاتا ہے. وہاں پر ہم جانتے ہیں کہ مسلسل یہ ہوتا ہے, ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں غیر ملکی وفد آیا اور ان کو ہم نے مثلاً بادشاہی مسجد کا دورہ کرایا, اور بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں. تو کیا ہم ایک غیر مسلم کو مسجد کا دورہ کرا سکتے ہیں؟ جی, مسجد کا دورہ تو اس کے آداب کے ساتھ کہ مسجد کے آداب کو باقی رکھا جائے تو کیا جا سکتا ہے, کرایا جا سکتا ہے. اچھا, مسجد نبوی میں تو کفار بھی آتے تھے نا, صرف مسلمان تو نہیں آتے تھے, وفود تو آیا کرتے تھے, چیزیں آتی تھیں. تو جی, آدمی بس اس کی پاکی ناپاکی, طہارت, ادب, آداب, لباس, وضاقت, اس کا آدمی کو لحاظ رکھتے ہوئے تو اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے, مطلب غیر مسلم جی, آداب کا خیال رکھتے ہوئے کی مسجد آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. عبداللہ راجہ صاحب کراچی سے, سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی ناجائز جگہ پر مسجد تعمیر کر دی جائے, وہ جگہ بھلے کسی بیوہ, یتیم یا ریاست کی ہو, ایسی صورت میں دین اسلام نے کیا تعلیمات فرمائی ہیں, برائے مہربانی ہمیں بتا دیجئے. دیکھیں, دو چیزوں کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ بغیر اجازت کسی کی جگہ پہ مسجد کو بنانا ہی نہیں چاہیے, کسے باشد کوئی بھی ہو. ٹھیک. دوسری چیز یہ ہے کہ کسی شخص کی جگہ ہے, وہ شخصی ملکیت ہے. مثال کے طور پہ کوئی, جیسے انہوں نے مثال دی کسی بیوہ کی ہے, کسی کی ہے, تو بھائی ایسی جگہ پر تو بالکل بھی نہیں بنانا چاہیے, کیونکہ اس کی ملکیت ہے, وہ جگہ اس کی اجازت کے بغیر آپ لے نہیں سکتے, اس کی اجازت کے بغیر بنا ہی نہیں سکتے. ٹھیک. جہاں تک ریاست کا تعلق ہے تو ریاست میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جگہ جو ریاست کی جس جگہ پہ بنائی گئی ہے وہ مفاد عامہ کے لیے چھوڑی گئی تھی, کسی ایسا پلاٹ تھا, کوئی ایسی جگہ تھی جو جہاں پر جو ہے وہ اس قسم کی چیزوں کے لیے جو ہے وہ چھوڑا جاتے ہیں, جیسے پلاٹس ہوتے ہیں بعض جگہوں پر, اور وہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو کسی خاص مخصوص چیز کے لیے رکھی گئی ہے, بلکہ وہ عام سی جگہ تھی اور ایک ریاست کی زمین تھی بس. تو وہاں پر اب یہ دیکھا جائے گا کہ اصل حکم تو فقہاء نے یہی لکھا ہے کہ بھئی ریاست سے پوچھ کے آپ بنائیں. لیکن اگر جگہ بن گئی, کوئی اور مسجد تھی نہیں آس پاس میں, اور کسی نے مسجد وہاں پہ بنا دی, نماز تھی, جائے نماز تھی, پھر جائے نماز سے مسجد بن گئی اور وہاں پہ باقاعدہ نماز شروع ہو گئی, اور ریاست جو ہے وہ خاموش بھی رہی, کسی نے اس پہ ان کے علم کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے اس پہ چوچرا نہیں کی, تو پھر اس کے اندر اب مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ فقہاء نے پھر یہی لکھا علماء نے کہ پھر ریاست کو چاہیے کہ اس جگہ کو مسجد ڈکلیئر کر دے. اچھا. کیونکہ اگر ایک عرصہ گزر گیا, 20 سال ہو گئے, 20 سال تک ابھی کسی نے کچھ نہیں کہا,
اور آپ کو پتہ بھی تھا 20 ڈپٹی کمشنر ہو کے چلے گئے، کمشنر ہو کے چلے گئے، ریونیو والے چلے گئے، کبھی کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی. تو اب اس جگہ پر جو ہے وہ پھر بہتر یہی ہے کہ ریاست اس کو مسجد ڈکلیئر کر دے. اچھا. کیونکہ آپ نے ایک عرصے تک کر دیا نا. ہاں اب جب وہ مسجد بن گئی اور اس طریقے سے عرصہ گزر گیا ہے تو اب اس کے بارے میں ہی، اور اگر ابھی بنی نہیں ہے، جائے نماز ہے، تو جائے نماز کا مسئلہ تو بالکل، جائے نماز کو تو روکا جا سکتا ہے، ہٹایا جا سکتا ہے، تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو مسجد شرعی کے جو مسائل ہیں وہ جائے نماز سے مختلف ہیں. مسجد شرعی کسی آدمی کی ملکیت، ذاتی ملکیت میں تو بغیر اجازت کے بنائی نہیں جا سکتی. ٹھیک. اور جب تک وہ وقف نہ کرے، جب تک وہ نہ کرے. اور ریاست کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ ریاست پہ کیونکہ حق سب اجتماعی ہوتا ہے، ہر آدمی کا حق ہوتا ہے. اور کسی اسلامی ریاست کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ آبادی کے اندر مسجد کا بنانا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. اصل تو ریاست کی ذمہ داری ہے نا، اقیم الصلاۃ تو ریاست کی ذمہ داری ہے. ہر آنے والے حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ اقامت صلاۃ کے بارے میں کوشش کرے کہ اقامت صلاۃ کے حوالے سے ہر جگہ پہ آبادی کے اعتبار سے مساجد اس تناسب سے موجود ہوں. نہیں تھی، کسی نے بنا دی لوگوں نے اپنے طور پہ، تو اب پھر ریاست اس کا احترام کر لے. ٹھیک ہے، احترام بھی کرے اور اہتمام بھی کرے. تو اصل چیز تو ریاست، کیونکہ یہ ذمہ داری بنیادی طور پہ ریاست کی ہے. بیسک مسلم ہیومن رائٹ ہے. یہ ٹھیک. بیسک مسلم ہیومن رائٹ ہے. کسی مسلمان ریاست میں ہم کئی مرتبہ پڑھتے رہتے ہیں جب تم کو ریاست عطا کی جائے تو کیا کام کرو گے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ بالکل وضاحت سے حکمرانوں کے فرائض بتا رہا ہے، ذمہ داریاں تمہاری یہ ہیں تمہاری. تو اب ہر حکمران کو کبھی کبھی اپنا ریویو تو کرنا چاہیے، چاہے وہ کتنی ہی جگہ، اس کی چھوٹی سی جگہ پہ ہی اس کی ریاست ہو یا اس کی حکومت ہو، کہ ان 4 کاموں میں اس نے کتنے کیے، کہ اگر اللہ قیامت کے دن پوچھ لے کہ ان 4 کاموں کے بارے میں کیا کیا تھا جی، جو ذمہ داری ہم نے تمہیں عطا کی تھی. جی ہاں بالکل. نماز اور پھر یہ کہ زکوٰۃ کلیکشن، اللہ اکبر، یہ مرکز، یہ ریاست کا معاملہ. ریاست میں کوئی فقیر غریب مفلس نہ رہے، زکوٰۃ کو جمع کریں عمرہ سے اور فقراء میں تقسیم کیا جائے. یہ بھی ذمہ داری ہے حکمران کی، جو اس کا دین اسے بتا رہا ہے. بالکل اسی طریقے سے نیکیوں کا پرچار ہو، نیکیوں کو پھیلایا جائے، برائیوں سے روکا جائے. برائی فحاشی نہ پھیلے، برائیاں نہ پھیلیں، نیکیاں، یہ سب اس کی ذمہ داری ہے. تو ریاست کا اہتمام میں آتا ہے یہ سب. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ذمہ داری ہے مسلمان حکمران، مطلب کلمہ گو. مطلب دس از واٹ دا گورننس. مطلب آپ جب گورننس کی بات کرتے ہیں کسی مسلمان حکمران کی، تو قرآن کریم سے اگر سوال کرتے ہیں تو قرآن کریم تو یہی کہتا ہے. جی ہاں. کیپیسٹی میں بیان کرتا ہے، کیپیسٹی میں قوی ہو اور امین ہو. ٹھیک ہے. اور یہاں پر بیان کرتا ہے کہ بھائی کام کیا کرنے ہوں گے، کام یہ چاہتا ہے. اور تمہاری کیپیسٹی کیا ہونی چاہیے؟ قوی ہونا چاہیے. یعنی آپ کو جو ہے وہ اس کی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے اور امانت داری کے اعتبار سے امین ہونا چاہیے. سبحان اللہ. قوی اور امین اور حفیظ اور علیم، جو یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں. بالکل کہ قرآن کریم آپ حفاظت بھی تو کرنے والے ہوں. جی، آپ اس کی اور حفاظت کرنا جانتے بھی ہوں. حکمرانی کی کیسے جاتی ہے، گورننس ہوتی کیا ہے، گورننس کس چڑیا کا نام ہے. وہ بابر نے کہا رموز مملکت خسرواں دانند. مملکت کے جو رموز ہوتے ہیں وہ بادشاہ ہی جانتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ تمام کام، اور یہ اچھا قرآن کریم نے، یہ دین نے ہماری کتنی مشکلات آسان کر دی. حکمران کیسا ہوگا؟ وہ ایسا ہوگا جو قرآن بتائے گا، جو اللہ اللہ کے رسول بتائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک عام فرد وہ کیسا ہوگا، ایک عالم کیسا ہوگا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اچھا عالم ایسے ہوگا، بندہ ایسا ہوگا، سچا بندہ کیسا ہوگا، اللہ کے بندے کیسے ہیں، نفس مطمئنہ کا حصول اسے کیسے ہوگا.
قرآن کریم نے زندگی آسان کر دی. آسان اسی لیے قرآن کریم اور انداز دیکھیے، یعنی قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ وہ آپ کو علامتیں بتاتا ہے اور آپ کو تلاش کرتا ہے کہ اب آپ تلاش کر لیں یہ علامتیں، یہ اس کے اندر علامتیں پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی. فیہ ذکرکم، ہاں تمہارا تلاش کر لو اپنے آپ کو، اپنا ذکر کہاں ہے اپنے. تمہارا. اس لیے تو علماء نے لکھا ہے نا کہ اپنے ایمان کو ایمان کی علامتوں سے تلاش کیا اللہ اکبر کہ یہ علامتیں مجھ میں کتنی پائی جا رہی ہیں. اس لیے ہم کبھی کبھی جو ہم ذکر کرتے ہیں کہ جو ہمارے حضرات مقننہ میں آ کے بیٹھتے ہیں اور چنیدہ افراد ہوتے ہیں، عوام کے چنیدہ افراد ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی اس قسم کا کوئی بیسک کورس ہونا چاہیے جس میں ان کو پتا ہو کہ ان کی ذمہ داریاں شرعاً کیا ہیں. اللہ ایک اکبر. مسلم ریاست، مسلم عوام نے جو ان کو چنا ہے وہ ان سے کیا چاہتی ہے اور بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ذمہ داریاں ان کے کندھوں پہ رکھی ہیں، صرف یہی نہیں، کیا صلاحیتیں ان کے اندر. اگر وہ نہیں ہیں تو بھائی صلاحیتیں حاصل کر لو. ایک پارلیمنٹرین کی آپ نے بات کی، جو جوڈیشری ہے ہماری، اس کی بھی کلاسز ہونی چاہیے اصل بات کہ تو ہے ایک قاضی کو دین کیسا دیکھنا چاہ رہا ہے، ایک جنرل کو دین کیسا دیکھنا چاہ رہا ہے. اللہ اکبر. ایک بیوروکریٹ کو دین کیسا دیکھنا چاہ رہا ہے. ایک بیوروکریٹ، یہ بیوروکریسی جو ہے وہ اس کی کو ٹریننگ ہو رہی ہے. کیا اس کو قرآن سے قریب کیا جا رہا ہے؟ پارلیمنٹیرینز کو قریب کیا جا رہا ہے؟ کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ انہیں قرآن کریم کے حوالے سے کلاسز ان کی ہو جانی چاہیے، جسے ہم کہتے ہیں نا ریفریشر کورسز. تو ریفریشر کورسز ہونے چاہیے جس میں آپ کو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ان ٹرمز آف اسلام، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہو اور وہ ان کو قرآن کریم سے قریب کر رہی ہو کہ اللہ جل شانہ مجھے کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور میری ذمہ داریاں کیا ہیں. جی بالکل. اور اسی طرح جو میڈیا کے جو ہائی اپس ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ قرآن کریم سے کیسے قریب آ سکتے ہیں اور ان کے لیے روشنی قرآن کریم کس طرح فراہم کر رہا ہے اور جو اصول بتائے جا رہے ہیں کہ کس طرح خبر کو لینا ہے، کس خبر کو اشاعت نہیں کرنی ہے، جانتے بوجھتے کہ نہیں یہ خبر اگر چلی گئی پبلک میں تو اس سے فساد ہونے کا اندیشہ ہے. اور اس کا مقصد ایک ہی ہے نہیں بھائی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جس شعبہ زندگی میں ہیں وہ شعبہ زندگی دین بن جائے آپ کا. سبحان اللہ. بس ہم تو آپ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے وہ دین کا کام کر رہا ہے، وہ میڈیا میں بیٹھا ہے وہ دین کا کام کر رہا ہے، وہ جرنل ہے وہ دین کا کام کر رہا ہے اور اپنی دنیا کو وہ دین کا خادم بنا رہا ہے. بس this is what the basic requirement. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے. یہ اتنے بڑے بڑے سوالات آج اتفاق کی بات آئے انفاق کے حوالے سے، اور یہ سوال مسجد کے حوالے سے، انسان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ریاست کے حوالے سے. لیکن کچھ ویڈیو کوسچنز وہ بھی ہم رکھنا چاہ رہے ہیں آپ کی خدمت میں. پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب، مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ بچوں میں نماز کا شوق کیسے پیدا کیا جائے، کیونکہ آج کل لوگوں کو شوق نہیں ہے، بچوں کو شوق نہیں ہے نماز کا، تو اس کا جواب دے دیں. اس سے پہلے کہ میں آپ کا جواب لوں، سمپل بات، اس کے بعد تفصیلی گفتگو آپ فرمائیے. اماں ابا نماز پڑھنا شروع کر دیں. جی بالکل اصل بات ہے ہی ہے. بچہ جو ہوتا ہے وہ تو 7-8 سال تک صرف نقال ہوتا ہے، وہ تو نقل کرتا ہے صرف اور صرف. تو اس بچے کی تربیت تو جب حمل ٹھہرتا ہے اس وقت سے اس کے احکامات شروع ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو اماں کا کیا ہے طریقہ کار اور ماں باپ دونوں کا، والد کا کیا طریقہ کار ہے، گھر کا کیا ماحول ہے، وہ بچے کو سکھا رہا. ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تو نماز پڑھیں نا اور ہم یہ چاہیں کہ بچہ جو ہے وہ جنید بغدادی یا رابعہ بصری ہو، ہم چاہے کچھ بھی ہوں. ایسا نہیں ہوتا ہے. بچہ بنیادی طور پہ یہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اذان کے بعد ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے. ہم مسجد جا رہے ہیں یا نہیں. اگر آپ مسجد بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، آپ مسجد جا رہے ہیں، آپ کو وہ مسجد جاتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو وہ خود نماز پڑھے گا. وہ اپنی والدہ کو جا نماز پہ دیکھتا ہے تو وہ والدہ کے ساتھ جا نماز پہ بیٹھے گا، والدہ کی نقل کرے گا. والدہ دعا کریں گی لمبی تو وہ بھی لمبی دعا کرے گا. تو اصل بات تو یہاں پر یہ ہے. پھر دوسری چیز اس کے ساتھ ساتھ یہ کرنی چاہیے
کہ کوئی گھر میں ایسی فضائل کی تعلیم ضرور کریں جس میں بچے کو نماز پڑھنے کی فضیلت بھی بیان کر رہے ہیں اور اس کے فائدے بھی اس کو بیان کیے جائیں، اس کو ترغیب بھی دی جائے، کوئی ایسا ماحول بھی اس کو مہیا کیا جائے۔ 2-3 جگہیں ہوتی ہیں جہاں بچے کو ماحول مل رہا ہوتا ہے، ایک بچے کے دوست ہوتے ہیں، بچوں کا گھر ہوتا ہے، بچوں کے تعلیمی ادارے ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ تینوں جگہوں پہ ماحول مثبت ہو تو بچے نماز پڑھنے لگیں گے، اور اگر ان تینوں میں سے کسی جگہ بھی منفی ماحول ہوتا ہے تو وہ بچے کی شخصیت پہ اثر ڈال رہا ہوتا ہے، یعنی کہیں سے بھی اس کو کوئی منفی تاثر ملے گا نماز کے بارے میں تو وہ اس کی شخصیت پہ اثر ڈالے گا۔ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، گھر کا ماحول اچھا بنائیں، اچھا تعلیمی ادارہ رکھیں، اس کے دوستوں پہ نظر رکھیں کہ بھائی وہ سب نماز پڑھنے والے ہیں اور خود نماز کی فکر کرنے والے ہوں گے، اور خود اذان ہوتے ہی خود نماز کی فکر میں لگیں گے۔ صبح اٹھیں تو اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھائیں، اس کا اہتمام کریں، فجر کی نماز کے لیے اٹھائیں، عشاء کوشش کریں کہ بھائی تم نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، جس طرح باقی ساری چیزوں کا پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہوم ورک کیا نہیں کیا، یہ کام کیا نہیں کیا، تو یہ پوچھو بھائی نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے، سونے سے پہلے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے آپ، اور اسی طریقے سے آپ اس کو کہنا شروع کریں 9-10 سال کی عمر کے بعد بھی، تو تھوڑا سخت الفاظ سے بھی کہیں، اس کو سختی سے پوچھیں بھی اس سے، اور پوچھ گچھ بھی کریں، تاکہ اس کو یہ اندازہ ہو کہ ماں باپ کے لیے یہ یعنی اہم امور ہیں صحیح، اور یہ مجھ سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ گھر کا ماحول جو ہے نا وہ نماز کا ہونا چاہیے۔ گھر کے ماحول میں اذان کے بعد تبدیلی آئے، گھر کے ماحول میں اذان کے بعد ایک فکر سوار ہو جائے بھائی نماز پڑھنی ہے، ٹھیک، تو پھر انشاءاللہ یہ اس کو خود نماز کی طرف لے کر آئے گی، اور خود یہ بچہ جو ہے وہ نماز پڑھنے والا بن جائے گا، اور خود اس کی نماز کی عادت پڑ جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ تو کلیئر ہو گئی بات ہے۔ اچھا، بعض والدین بچوں کی تربیت دینی خطوط پہ نہیں کر پائے، اب یہ بچے بڑے ہو گئے اور انہیں باقاعدہ نمازی بننا ہے، ان کی خواہش ہے، ان کو افسوس ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم پر توجہ کیوں نہیں دی ہمارے والدین نے، کیوں نہیں سختی کی، ہم سے نمازیں کیوں نہیں پڑھوائیں۔ اب وہ 20-22 سال کا بچہ ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا، تو اب وہ نماز کے قریب کیسے جائے؟ دیکھیں قرآن کریم نے قیامت تک کے لیے اصلاح کا ایک نسخہ رکھا ہے، ٹھیک، اور وہ نسخہ ہے کونوا مع الصادقین، سبحان اللہ، کہ آپ اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ جڑیں، آپ ماحول کے ساتھ جڑیں گے انشاءاللہ تو چل پڑیں گے۔ ٹھیک، اور وہ ماحول یہ بتا دے گا ہمیں کہ ہم پر فرائض کیا کیا ہیں۔ نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، یہ فرائض میں شامل ہے، روزے نہیں چھوٹنے چاہیے، زکوٰۃ دینی ہے، 40واں حصہ مال کا بچت کا نکالنا ہے۔ تو اگر بچپن میں یا جوانی میں اگر توجہ نہیں دے پائے بڑے، کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت اختیار کریں، یعنی اللہ والوں کی صحبت، بزرگان دین کی صحبت، علماء کی صحبت، ان سے سیکھیں ماحول کو، اور اندر کا جو زنگ ہے وہ بھی دور کرتے رہیں۔ اور خاص طور پہ اس کے اندر ایسے تمام دوستوں کو پھر آپ کو چھوڑنا ہوگا جو آپ کے اندر کوئی منفی رویہ نماز کے حوالے سے پیدا کرے، سبحان اللہ، کیونکہ آپ وجہ اس کی ہوتی ہے کہ انسان ماحول سے غیر اختیاری طور پہ متاثر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اور یہ کہ انسان اپنے دوستوں کے بنائے ہوئے راستے پر ہوتا ہے۔ راستے پر ہوتا ہے۔ مفتی صاحب، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا، میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مومنوں کی فراست سے ڈرو کہ اللہ نے ان کی زبانوں پر حق رکھ دیا ہے۔ مومنوں کی فراست سے ڈرو کہ اللہ نے ان کی زبانوں پر حق رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔